اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا زوجة ولي الله، السلام عليك يا أم الحسنين يا بزعة الرسول يا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، قال امام زماننا علیہ السلام ان لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سب سے پہلے جس امام کے نورانی حدیث سے اپنے پروگرام کو متبرک کیا، یوسف زہرا، منجی عالم بشریت، قلب عالم امکان، منتقم خون حسین، منتقم جوانی زہرا، منتقم خون محسن، منتقم تنہائی علی، منتقم مظلومیت علی، مہدی صاحب زمان کی خدمت میں تسلیت، اور آپ تمام ناظرین کرام کی خدمت میں تسلیت پیش کرنا چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ آج جو چوتھے دن ہم دسترخوان فاطمی کو لے کر آپ کے گھروں میں بچھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اس دسترخوان سے جنہیں شفا وہ شفا، جنہیں دوا چاہیے وہ دوا، جنہیں اولاد چاہیے وہ اولاد، جنہیں اپنے جوان بچوں کی عاقبت بخیری چاہیے وہ در سیدہ سے عاقبت بخیری کی دستخط، اور جنہیں مشکلات ہے، پریشانی ہے، آسانی، اور جنہوں نے کربلا جانا ہے کربلا کی دستخط، اور جنہوں نے بقی جا کر بی بی کو پرسہ دینا ہے انہیں بقی کی زیارت اس بابرکت دسترخوان سے نصیب فرما دے، اور جو ہم سب کی ضرورت، ہم سب کی خواہش، ہم سب کی تمنا اور ہم سب کا ارمان ہے معرفت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، پروردگارہ اس نورانی پروگرام کے صدقے، اس نورانی پروگرام کے توسط سے جو اشکبار آنکھیں آج اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، ان پاکیزہ بے لوث اخلاص سے مالا مال اشکوں کے قطروں کا واسطہ ہے، ہمیں معرفت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نصیب فرما دے۔ چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ ہم نے کہا کہ آج کے دور میں اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی حق، ان کا جو حق بنتا ہے ہمارے اوپر، اسے ادا کرنا چاہیں، اور حسرت میں ان کی جوانی پر جہاں ہم روتے ہیں وہاں اگر چادر زہرا محسن کا، اس جلے ہوئے در کا، علی کی غربت کا، علی کی مظلومیت کا، بیکاز آج کل ان دنوں میں علی غریب ہے، ان دنوں میں نہ جانے علی کے سلام کا کوئی جواب دینے والا ہے کہ بھی نہیں، ان دنوں میں علی کے ساتھ کوئی کلام کرنے والا ہے کہ بھی نہیں۔ تو ان نورانی ایام میں اگر آپ میں ہماری زندگی کو فاطمی نورانی زندگی میں بدلنا چاہیں، ہمیں کن راستوں کو اپنانا پڑے گا؟ ہم نے بہت کوشش کی کچھ ایسے سمپلز آپ کے سامنے سیمپلز بیان کریں جو بہت ہی آسانی سے، جن تک رسائی یو ایس سے، یو کے سے، یو ایس سے، پاکستان سے، انڈیا سے، جہاں کہیں سے بھی آپ ارادہ کرو گے گھر بیٹھ کر آپ جناب سیدہ کے دامن کو تھام کر آپ اپنی زندگی کو ظلمت سے نورانیت اور شقاوت سے ہدایت، یسار سے یمین کی طرف، بلکہ میں کہوں گی فرش زمین سے عرش فاطمہ تک پہنچانے میں اسی بی بی کی مدد سے آپ کامیاب ہو جائیں گے، اگر ان راستوں پر جو ہم اس پروگرامز کے توسط سے آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہے ہیں چلنے میں ہم کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو آج سب سے پہلے ان نورانی ایام میں اس چیز پر گفتگو کرنا چاہوں گی کہ میری آپ کی کیا اوقات جو ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر گفتگو کریں۔ 100 کتابیں لکھی گئی، ہزاروں کتابیں لکھی گئی، انہی دنوں میں دیکھا جائے تو ہر کنٹری میں، ہر زبان میں، ہر طرح کی رسومات کے تحت ایام فاطمیہ میں
مجالس بپا کی جا رہی ہے، کچھ لوگ وداؤٹ شوز سڑکوں پر نکل آ رہے ہیں، کچھ لوگ سر پیٹتے ہوئے جلوس نکال رہے ہیں، کچھ لوگ بچوں کو لے کر جلوس میں آئے ہوئے ہیں، اور اس ٹھنڈ میں کہ ہم عشق فاطمہ میں سڑکوں پر آئے ہیں۔ سو ہم کس طریقے سے جناب فاطمہ کا حق ادا کرتے ہوئے اس بی بی کو خوشنود فرمانے میں جو ہے ہم کامیاب ہو جائیں، وہ ہستی جس کے فضائل میں کیا، جس کی شخصیت کے بارے میں ہم کیا بات کریں۔ آپ دیکھ لیں کہ کلام الفاظ کی گنجائش نہیں ہے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے فضائل کو بیان کر سکے۔ صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے ہیں جو 90 ایئرس بلکہ 100+ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، جنازہ اٹھتا ہے، جیسے ہی دفن ہو جاتے ہیں ان کی یادیں بھی مٹ جاتی ہیں، جیسے جیسے ختم ہو جاتے ہیں ان کی یادیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ 18 سال، کچھ 20، کچھ 25، کچھ 40، کچھ 50، کچھ 60، کچھ 70، کچھ 70+، 80 میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ بہت کم لوگ ہیں جیسے قاسم سلیمانی شہید ہے، ابو مہدی مہندسی ہے، کہ جنہوں نے لائف کو فاطمی لائف بنا لی۔ تو آپ دیکھیے زندگی میں اتنی عزت، زندگی میں اتنا مقام، اور مرنے کے بعد ایک پل کے لیے ہم لوگ یہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش میرا جنازہ کسی امام بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے لے جایا جائے۔ یہ تو پردیس میں جن کی جانیں چلی جاتی ہیں اور غربت کے عالم میں اپنے کنٹری سے ہٹ کر اجنبیوں کے ہاتھوں میں ان کا جنازہ، کبھی کاظمین، کبھی امام حسین کے روضے کا طواف، کبھی حضرت عباس کے روضے کا طواف، پھر مولا کائنات کے روضے پر ان کے لیے تشییع جنازہ، پھر شہداء کے قبور کے قریب، پھر پتہ نہیں تہران، پھر قم، پھر کہیں جا کر وہ اپنی آخری جائے گاہ تک جو ہے ان کو لے جایا جاتا ہے۔ یہ سب ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی فاطمی بنے نا تو جناب سیدہ اس طریقے سے انہیں سہارا دیتی ہے، جو مرنے کے بعد واقعی زندہ ہو جاتے ہیں، جن کو اگر کوئی نہیں جانتے نا، مرنے کے بعد ساری دنیا انہیں اور مزید زیادہ پہچانتے ہیں، اور دنیا کے اندر خوف اور زیادہ بڑھتا ہے کہ بھئی یہ تو ایسی شخصیت تھی، کاش میں نہ مارتا تو شاید اس طریقے سے دنیا کے اندر دلیری، دنیا کے اندر یونٹی، دنیا کے اندر یہ طاقت کا مظاہرہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو وہ سیدہ جو دیکھ لے، جن کے چاہنے والوں کو خدا اس طرح عزت دے رہا ہے، امام خمینی کو آپ دیکھ لیجئے گا، آیت اللہ سیستانی صاحب کو آپ دیکھ لیجئے گا، رہبر کو آپ دیکھ لیجئے گا، مختلف شخصیات ہمارے آپ کے ارد گرد آج بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن وہ سیدہ خود کیا، جس کو آئیڈیل بنایا تو خدا نے انہیں اس طریقے سے نوازا ہے۔ وہ سیدہ عمر میں دیکھا جائے تو بہت کم عمری، زندگی دیکھا جائے تو جس کی زندگی بہت سادی زندگی، جس کا گھر عربی میں کہا جاتا ہے محقر، یعنی بہت چھوٹا سا گھر تھا، جس میں شاید آج 2 دن کے لیے اس طرح کے گھروں میں کسی کے لیے، کسی عام آدمی کے لیے رہنا مشکل ہوگا۔ کائنات کی ملکہ کا گھر تھا وہ، جس سادگی میں ایک محقر گھر میں، چھوٹے سے گھر میں آپ رہ رہی تھی، مگر اسی چھوٹے سے گھر میں، اسی کم عمری میں، اور بہت ہی غربت اور فاقہ اور تنگ دستی میں، وہ عظمت، وہ مقام، وہ فضائل اس بی بی نے حاصل کی، وہ عظمت کے امام زمانہ فرماتے ہیں۔ سوچئے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ ان لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں جو پورے کائنات کے لیے حجت ہوں، میں جو میرے پیچھے عیسیٰ مسیح کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، خضر میرے مدد کو آئے گا، لیکن میرے لیے آئیڈیل اور اسوہ کون ہے؟ ان لی فی ابنۃ رسول اللہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ طاہرین تم لوگوں پر حجت ہے، اور ہماری مادر جناب سیدہ ہم پر حجت ہے۔ اللہ اکبر، کیسا مقام ہے، کیسی فضیلت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی۔ امام جواد علیہ السلام، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام only 4 years کے تھے، جب آپ 4 سال کا بچہ تھا تب جو ہے آپ پر کوئی پریشانی آئی تو آپ نے فرمایا کہ بحق جدتی فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ کی مشکل کو
آسان کر دیا۔ اور اسی دوران ایک شخص آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے اور میں نے اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے، کیسا نام ہے؟ میرے مولا کھڑے ہو گئے، اس نام کے تعظیم اور عظمت میں امام کھڑے ہو گئے اور کہا فاطمہ، تم جانتے ہو فاطمہ، خدا رکھ کبھی اس پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ میں ان تمام ماؤں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے مخاطب ہوں جن کے گھروں میں جنہوں نے عشق فاطمہ میں اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں نا کہ میرے 100 بیٹے ہوتے تو میں علی نام رکھتا، اور میری 100 بیٹیاں ہوتی نا میں سب کا نام فاطمہ رکھتا، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ۔ آپ کی بچیوں کا نام آپ نے فاطمہ رکھا ہوا ہے۔ آج ہم کن ناموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ سو پراؤڈ فیل کر لیجئے گا وہ مائیں، وہ بہنیں جنہوں نے عشق فاطمہ میں اپنی اولاد کا نام فاطمہ اور اولاد فاطمہ کا نام رکھا ہے۔ یقین رکھیے گا کہیں نہ کہیں اس کا اجر، اس کا کریڈٹ جناب سیدہ آپ کو آپ کی زندگی میں ضرور دے دے گا۔ تو فاطمہ وہ شخصیت ہے جس کی فضائل میں کیا کہوں، جو محور حدیث قصہ ہے۔ جب پنجتن جمع ہو جاتے ہیں اور فرشتہ سوال کرتے ہیں خدا سے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ نہیں کہا یہ محمد، یہ علی، یہ حسن، یہ حسین، بلکہ فرمایا یہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے زوج ہے، اور فاطمہ کے بچے حسن اور حسین ہیں۔ مطلب انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے نبی کو فاطمہ سے، امام کو فاطمہ سے۔ کیا مقام ہے جناب سیدہ کی، ہماری اوقات کیا ہے جو ہم جناب سیدہ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں۔ مطلب وہ جناب سیدہ کی شخصیت کے دن میں کبھی 3 مرتبہ رسول آ کر یہ جملہ دہرایا کرتے تھے، یا بنتی انا الیک مشتاقات، کہ میں مشتاق ہوں، میں آپ سے مزید ملوں، میں آپ کی مزید دیدار کر سکوں، میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ تو بقول ایک شاعر کے اس زمانے میں رسول خدا کے دور میں کہتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا 20 جمادی الثانی کو جناب سیدہ کی ولادت ہوئی، نہیں، کس نے کہا ہے آپ کو 20 جمادی الثانی کو، 20 جمادی الثانی کو؟ یہ صرف اور صرف جسم فاطمہ اس دنیا میں آئے، ورنہ خلق نور فاطمہ علیہ السلام قبل ان یخلق الارض والسماء۔ رسول خدا فرماتے ہیں نور فاطمہ زمین اور آسمان کی خلقت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق کیا تھا، اور فاطمہ ہی کے لیے خدا نے اس کائنات کو خلق کیا تھا۔ بنت الخلود لها الجبال فاشقہ، مطلب یہ عربی شاعر کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ وہ مادر ہے جو صرف اور صرف سادات کے لیے مادر نہیں، بلکہ کائنات کے لیے مادر، اگر ان کے احترام میں مادر کا درجہ دیا جائے تو بھی کم ہے، وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ خیرہ اللہ، فاطمہ کو خدا نے انتخاب کیا ہے، مریم کو اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے، آسیہ کو اپنے دور کی عورتوں کے لیے، خدیجہ محسن اسلام ہے، مگر فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے، دنیا اور آخرت کی عورتوں کا سردار ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ ہم کس کے فالوورز بن رہے ہیں؟ آج بھی جناب سیدہ آواز دے رہی ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی سانس ہم لے رہے ہیں، آئیے آج سے ہی جناب سیدہ کی اس آواز پہ لبیک کہیے گا۔ لیکن اس عظیم مقام پر اتنے فضائل کے حامل، آپ سوچئے کہ میں اکثر سوچا کرتی ہوں، آپ بھی سوچ لیجئے گا کہ حالت احتضار میں مجتہدین یہ دعا کیا کرتے ہیں کہ کاش مولا کائنات کی زیارت ہمیں نصیب ہو حالت احتضار میں، اور مولا ہمارے سرانے آئے اور ہمیں اپنی شفاعت کی خوشخبری سنا دے۔ امام رضا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہم یہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، السلام علیک یا انیس النفوس یا امام الرؤوف، مولا آپ نے وعدہ دیا ہے 7 مقامات پر آپ ہماری شفاعت کو تشریف لائیں گے حالت احتضار میں۔ وہ علی جس کے لیے
امیر غریب، جس کے لیے چھوٹے بڑے، جس کے لیے ہر مرد و زن، جس کے لیے مجتہدین، جس کے لیے آیات اعظام، جس کے لیے اولیاء اللہ، جس کے نام سے لوگ ولی خدا بنا کرتے ہیں، سب ارمان کرتے ہیں کہ دم آخر وہ علی ایک پل کے لیے حالت احتضار میں ان کے سرانے آ جائے۔ آج انہی دنوں میں، انہی راتوں میں اس علی کے بارے میں ہمیں کتابوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو جناب سیدہ کے قریب آ کر بار بار اشکبار آنکھوں کے ساتھ فرماتے ہیں انا علی، اے فاطمہ آنکھیں کھول لیجئے، میں وہی علی ہوں، میں آپ کا علی ہوں۔ انا علی یا فاطمہ کلمینی فانا ابن عمک، اے فاطمہ مجھ سے ہم کلام ہو جائیے، ایک پل کے لیے مجھ سے بات کیجئے، میں آپ کے چچا کا بیٹا ہوں۔ واسطہ دے رہے ہوتے تھے امام علی علیہ السلام، وہ علی جسے دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے، جس کی شفاعت کے لیے دنیا تڑپتی ہے، وہ علی جناب سیدہ کے سامنے کھڑے ہو کر بار بار روتے ہوئے فرماتے ہیں انا علی انا علی۔ وہ مقام جناب سیدہ کا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا سمجھوں میں؟ کیا اس مقام پر اس وجہ سے پہنچی ہے کیونکہ وہ نبی کی بیٹی ہے؟ اس وجہ سے پہنچی ہے کیونکہ وہ علی کی زوجہ ہے؟ یا اس وجہ سے پہنچی ہے کیونکہ وہ حسنین کی مادر ہے؟ نہیں میری مائیں بہنیں، میرے عزیز بھائیوں، سیدہ اگر اس مقام والا پر پہنچی ہے تو جناب سیدہ کے چوائس اور آپ کے انتخاب، جو ہم نے اپنے اس پروگرام کا ٹاپک ہی یہی رکھا ہے کہ انتخاب فاطمہ، کس چیز کو جناب سیدہ نے میرٹ بنایا تھا اپنی زندگی میں؟ کسی بھی چیز کو پسند کرنے کے لیے، انتخاب کرنے کے لیے جناب سیدہ کی چوائس میں میرٹ کیا تھی، معیار کیا تھا، اور کس چیز کو معیار بنا کر آپ نے اپنی زندگی میں مختلف میدانوں میں آپ نے جو ہے انتخاب کیا؟ اور یہی چیز ہمارا مقصد ہے اس پروگرام کے توسط سے آپ تک پہنچانا۔ پہلے تو ہم نے کہا کہ آپ خدا شناس تھی، اس کے بعد ہم نے کہا آپ وظیفہ شناس تھی، رسپانسبل تھی، مگر آج جو انتخاب آپ نے کیے ہیں اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے، کیونکہ آپ سے اگر پوچھا جائے، اس معاشرے میں بہت ساروں سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں میرے لیے آئیڈیل جو ہے میں نے چوز کیا ہے فلاں ایکٹر کو، فلاں اینکر پرسن کو، فلاں سنگر کو۔ ایون آپ پارک میں بھی جاتی ہیں، آپ انتخاب کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں بیٹھے، نہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سایہ ہے، وہاں فلاورز وغیرہ ہے تو وہاں زیادہ ہم لطف محسوس کریں گے۔ دیکھیں نا زندگی میں آپ مطلب ہر سیکنڈ آپ جو ہے انتخاب کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ٹریول کرنی ہے تو آپ بہترین ایئر لائنز کو چوز کرتی ہیں، آپ نے شاپنگ کرنی ہے تو آپ کم قیمت میں زیادہ چیزوں کو لینا پسند کریں گے۔ بہرحال ہر انسان کا ایک طریقہ انتخاب ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جناب سیدہ نے گھر بنانے میں کس چیز کو معیار بنایا، رشتہ جب آتے ہیں آپ کے لیے تو رشتہ ایکسیپٹ کرنے میں کس چیز کو معیار بنایا، بچوں کی تربیت کے لیے کس چیز کو معیار بنایا، ایک خوبصورت بہت ہی زیادہ بیوٹیفل لائف، ہاں، اور پیسفل، محبت، صفا کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آپ نے کس چیز کو معیار بنایا، جس سے میں سمجھتی ہوں آپ سب کی زندگی، ہماری زندگی میں جو پرابلمس ہیں وہ سب سولو ہو جائے گا اگر میرا انتخاب، آپ کا انتخاب، میری چوائس، آپ کی چوائس فاطمی بن جائے۔ وہ معیار، وہ میرٹ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی۔ آج کے پروگرام میں ایک انتخاب کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی، اور وہ انتخاب ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی میں جس انتخاب کی وجہ سے آپ ام ابیہا بنی۔ ہاں، میں تمہید بیان کر رہی ہوں، جس آج کے پروگرام میں جس انتخاب کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہی ہوں، اسی انتخاب کی وجہ سے آپ ام ابیہا بنی، اور اسی انتخاب کی وجہ سے آپ نے 3 نوالا روٹی اللہ کی راہ میں دے دیا تو سورہ حل عطا کی 18 آیتس آپ کے شان میں، اللہ اکبر، سوچئے اسی ایک انتخاب کی وجہ سے آپ کے شان میں حل عطا کی 18 آیتیں جو ہے نازل ہوئی، اور اسی انتخاب کی وجہ سے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا بچہ بیمار تھا، میں نے گلاس میں پانی ڈالا
اور دست انگشت امامت کو اس میں ڈال کر نام فاطمہ لیا، دم کیا، بچے کو پلا دیا، تو میری مادر کے نام کے صدقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کو شفا عطا کر دی۔ اسی ایک خاص کوالٹی اور انتخاب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے خدا نے وہ مقام جناب سیدہ کو دیا کہ آیتیں نازل ہوتی تو رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ سب سے پہلے جاتے آپ جناب سیدہ کے سامنے، اور بنتی فاطمہ، مطلب باپ جب تشریف لاتے ہیں تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ بیٹیاں کھڑی ہو جاتی ہے باپ کے استقبال میں، لیکن دنیا میں واحد وہ ایک بیٹی ہے کہ جس کے لیے باپ کھڑے ہوا کرتے تھے، اور صرف کھڑے ہوا نہیں کرتے تھے بلکہ باپ اس کی طرف شوق کے ساتھ ایک خاص رغبت کی طرف جاتے اور اس کو سینے سے لگا کر آپ فرماتے کہ مجھے خوشبو یہ جنت محسوس کر رہا ہوں فاطمہ سے۔ وہ مقام اس ایک انتخاب کی وجہ سے آپ اس مقام پر پہنچے، اور وہ انتخاب کیا ہے سن لیجئے گا، وہ ہے رضائے خدا کو انتخاب کیا آپ نے، میرٹ قرار دی رضائے غیر خدا پر۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ فاطمہ نے کس چیز کو چوز کر لی ہے کہ دنیا میں دنیا والے مجھ سے راضی ہو یا نہ ہو، محلے والے مجھ سے راضی ہو یا نہ ہو، فیملی ممبرز مجھ سے راضی ہو یا نہ ہو، کوئی میری تعریف کرے یا نہ کرے، کسی کو میں نظر آؤں نہ آؤں، میرا کام کرنا کسی کو فیل ہو نہ ہو، میرا وجود اس گھر میں کوئی اسے فیل کرے نہ کرے، میری قربانیاں کسی کو نظر آئے نہ آئے، میرے لیے لائف میں صرف اور صرف خدا کی رضا میں یار بنے۔ یہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا انتخاب۔ پہلے نمبر پر جناب سیدہ نے جس چیز کو انتخاب کیا وہ رضائے خدا کو آپ نے ترجیح دی رضائے غیر خدا پر، تو پھر خدا خود ہی راستے آپ کے لیے کھول دیتا ہے۔ عزیزان من، اللہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من عبد اللہ لہ کل شیء۔ ہاں، کتنی پیاری حدیث ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو اللہ کی بندگی کرے، جس کی زندگی کا دار و مدار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، خدا پوری دنیا کو اس کے نظروں میں لا کر، اس کے قدموں میں لا کر انڈھیل دے گا، خدا دنیا کو اس کا غلام بنا دے گا۔ تب ہی علی ابو تراب بنے، تب ہی شق القمر بنے، جب ہی وہ طی الارض بنے، تب ہی اشاروں پہ جو ہے خدا نے جو ہے مطلب کل کائنات کا اختیار ان ہستیوں کے ہاتھ میں دے دیے۔ سو یہ یاد رکھیے گا جناب سیدہ نے فرسٹ آف آل رضائے خدا کو ترجیح دیا رضائے غیر خدا پر۔ رشتہ آئے میری جوان بچیوں، اسی کو معیار بنا دیجیے گا۔ اور یہ جو جوان بچے ہمارے یہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کسی کو لائف پارٹنر بنانا چاہیں گے دیکھ لیجئے گا کہ اس کی لائف میں خدا کا کیا مقام ہے۔ اگر واقعی جسے آپ لائف پارٹنر بنانا چاہ رہے ہو وہ خدا اس کی زندگی میں، اس کی زندگی کے امپورٹنس میں اگر خدا آتا ہے، کچھ پیورٹیز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے اگر خدا نظر آ رہا ہے اور اللہ کی رضا کو وہ اپنی زندگی کا دار و مدار رکھتا ہے، دنیا کی رضا کو وہ نہیں دیکھتی ہے، تو سمجھ لیجئے گا وہ پرفیکٹ ہے آپ کے لیے، بہترین شریکہ حیات آپ کے لیے۔ اور اگر لڑکی یہ سوچے اور یہ معیار لڑکے کے اندر آپ پرکھے اور نظر آئیں تو آپ سوچ لیجئے گا آپ کے لیے بہترین ہم سفر ہوگا، جو دنیا میں آپ کو آپ کے پیرنٹس کی امانت جان کر آپ کی عزت، آپ کا احترام اور آپ کا خیال کرے گا، اور یہ کہ آخرت کے لیے بھی بہترین آپ کے لیے وسیلہ بنے گا اور عاقبت آپ کے بخیر ہو جائیں گے، بشرطِ کہ انتخاب رضائے خدا بر رضائے غیر خدا باقی دنیا میں اس مقام تک پہنچنے میں جو ہے ہم کامیاب ہو جائیں۔ مولائے کائنات کا جب رشتہ آ رہا تھا نا، انہی دنوں بی بی سیدہ کے لیے عبد الرحمن بن عوف کا بھی رشتہ آ رہا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے طنزیہ انداز میں رسول خدا سے یہ بات کی کہ یا محمد، کیا علی کو بیٹی دینے کے لیے جو ہے آپ آمادہ بیٹھے ہوئے ہو؟ مجھے دیکھو، میں حق مہر مطلب آج کے حساب سے مطلب لاکھوں میں کروڑوں میں جس حساب سے کہا جاتا ہے، اس نے کہا 10,000 درہم اس دور میں آپ سوچئے، کہا کہ میں حق مہر میں رکھنے کو جو ہے تیار ہوں، آپ خدا را اپنی بیٹی
مطلب بیٹی کو جو ہے راضی کر دیجیے گا. تو یہاں ہماری زندگی میں آپ دیکھ لیجیے گا آج طلاقیں ہو رہی ہیں حق مہر کی بنیاد پر کہ ایک معقول مہریے پر کتنوں کے رشتے جو ہے ایک معقول مہریے پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. نکاح کا وقت پہنچتا ہے اور اسی وقت جو ہے نکاح کینسل ہو جاتا ہے. یا یہ کہ حق مہر اتنے بھاری رکھتے ہیں کہ بعد میں طلاق کا وقت جب آتا ہے وہ پیمنٹ نہیں کر سکتا ہے تو اس وجہ سے ڈیلے ہو جاتی ہے, اس کو پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے. مطلب 100 مسائل ہمارے یہاں ہے دیکھا دیکھی میں, رکھ رکھاؤ میں, کیونکہ ہم نے زندگی میں معیار ہی غیر خدا کی رضا کو رکھا ہوا ہے اور خدا کو ہم معیار نہیں بناتے ہیں. سو ہمارے زندگی میں بہت زیادہ پرابلمس آتے ہیں. اور آپ سوچئے شادی کا آغاز جب ان چیزوں سے ہو جائے تو اس شادی کے اختتام کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں. تو یہاں رسول خدا اور عبد الرحمن بن عوف کی گفتگو کو جب آپ جناب سیدہ بھی سن رہی تھی تو رسول خدا نے آپ کے نظروں کے سامنے وہیں پہ ریت پڑی ہوئی تھی, آپ نے وہ ریت اٹھا لی, یوں مٹھی میں اٹھا لی اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کے سامنے اس ریت کو یوں گراتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف سے ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم فاطمہ کو نہیں جانتے. فاطمہ اگر چاہے, فاطمہ کے لیے معیار اگر دولت بنے, فاطمہ کے لیے معیار اگر مادیت بنے, فاطمہ کے لیے معیار اگر پیسہ بن جائے, فاطمہ دیکھو نا یہ جو ریت ہاتھ میں اٹھا رہا ہوں اور اس کو زمین پہ پھینک رہا ہوں, بس فاطمہ ارادہ کرے یہ ریت سونے میں بدل جائے گا. تم 10,000 کی بات کرتے ہو. سو علی کا رشتہ آیا تو پہلا سوال جناب سیدہ کا یہی تھا, یہ نہیں کہ گھر ہے نہیں ہے, یہ نہیں کہ گاڑی ہے یا نہیں ہے, سواری ہے یا نہیں ہے, مرکب ہے یا نہیں ہے, انکم کیا چیز ہے, بزنس کیا ہے. آپ نے فرمایا رضی اللہ, یا رسول اللہ کیا میرے علی سے اس رشتے میں خدا راضی ہے. خدا کی رضایت کو زندگی کا دار و مدار اور معیار بنا دینا, یہ پہلی چوائس تھی جناب سیدہ کی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم مزید اس پر گفتگو کریں گے. آج کے پروگرام کے اختتام پر دعا کرنا چاہوں گی, یا اللہ ہمارے بچوں کو تعلیمی میدان میں کسی پوسٹ پر پہنچتے ہیں, کسی مقام پر پہنچتے ہیں, خدایا تو خود ہی اپنے فضل و کرم سے, اپنے نظر رحمت سے ہمارے بچوں کو ہمیشہ تیری رضا کو خلق خدا کی رضا پر ترجیح دینے کی توفیق عنایت فرما دے یا اللہ. ان زنگزدہ دلوں کو نور فاطمہ سے مزین فرما دے یا اللہ. ہمیں جناب سیدہ کی معرفت, ہمیں جناب سیدہ کی فضیلت, ہمیں جناب سیدہ کی قربت حاصل فرما دے یا اللہ. غربت قبر جناب سیدہ کا واسطہ ہے. ہمارے مرحومین کی تاریخ قبور کو آج نور فاطمہ سے منور فرما دے. جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما دے. کسی عزیز نے ای میل کیا ہے, پروگرام میں میسج کیا ہے کہ بچہ بیمار ہے اور کینسر کا پیشنٹ ہے, پروردگارہ جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ ہے, اسے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما دے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.